وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا فاستعیذ باللہ من کل حزب الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی محبوب شخصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی محبوب، انسانوں کے بھی محبوب، یوں سمجھیے کہ پوری کائنات کے محبوب، جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین کے لقب سے نوازا۔ تمام عالمین کے لیے اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کے بھیجا، اور نبی علیہ السلام کو جس عہدے پر اللہ جل جلالہ نے فائز فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عہدے کو بخیر و خوبی نبھا کے جو احکامات اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، آپ نے بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ مکمل طور پر وہ تمام احکامات بنی نوع انسانوں کو پہنچا کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے کہا تھا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ کا اگر ہم مطالعہ کریں، سیرت النبی کو ہم پڑھیں، تو ہر جگہ ہمیں یہی ملتا ہے کہ رب اغفر لی امتی، رب اغفر لی امتی، اپنی امت کی بخشش اور مغفرت کی ہی دعائیں کرتے تھے، اور اسی فکر میں رہتے تھے کہ اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں یہی فرماتا ہے سورہ رحمان کے اندر کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کا بدلہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ احسان ہی، یعنی احسان کا بدلہ احسان ہی ہے، کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے تو بدلے میں آپ نے بھی اس کے ساتھ احسان ہی کرنا ہے۔ آپ غور کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح امت کے لیے رات دن جاگتے تھے، عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، جو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی اس کو خیر خوبی سے نبھانے میں جو ہے ہمہ وقت مصروف رہتے تھے، اور اپنی امت کا بیڑا پار لگا کے چلے گئے۔ جو ہدایت اللہ کی طرف سے ان کو پہنچی تھی کہ یہ اپنی امت کو پہنچا دو، میرے بندوں کو پہنچا دو، ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو، تو آپ وہ کام کا محق کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ایک جملہ ایک عرصہ دراز سے ہند و پاک کے اندر بہت مشہور ہو گیا ہے کہ گھر والے اور در والے۔ اس جملے کا جو پہلا حصہ ہے گھر والے، تو اس سے مراد لی جاتی ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، یعنی اہل بیت کرام علیہم السلام۔ اور جو اس کلمے کا دوسرا حصہ ہے کہ در والے، تو اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو لیا جاتا ہے۔ لیکن نہ جانے کیوں کچھ لوگوں کو گھر والے اور در والے اس جملے پہ بہت زیادہ غصہ آتا ہے، چڑ آتی ہے ان کی، یعنی کہ سمجھیں کہ چڑ بن گئی ہے کہ یہ کیا نئی نئی ایجاد کر رہے ہو کہ گھر والے اور در والے۔ لیکن ان عشاق کا مطلب جنہوں نے یہ جملے بولنا شروع کیے ہیں کہ گھر والے اور در والے، تو اس سے ان کا مطلب عشاق کا یہی ہوتا ہے کہ گھر والے اور در والے ایک جیسے نہیں ہیں، برابر نہیں ہیں۔ لیکن جو کوئی بھی اس طرح کا جملہ کہے کہ گھر والے اور در والے، تو جن کے دل میں بغض و کینہ ہے، جو محبت کرنا نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ رافضیت ہے، یہ جہالت ہے، یہ شقاوت ہے، یہ حماقت ہے کہ گھر والے اور در والے۔ جبکہ اگر غور کیا جائے تو جن صحابہ کرام کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ در والے، تو آپ ذرا یہ بھی تو دیکھیں کہ نسبت کس طرف کی جا رہی ہے، یعنی رسالت مآب در نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے منسوب کیا جا رہا ہے کہ کتنا بڑا در ہے، اس سے بڑا کائنات میں کوئی در ہی نہیں، یہ اس در والے ہیں، یہ نبی کے در والے ہیں۔ لیکن جن کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کجی نکال ہی لیتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے صحابہ کرام کی شان کو گھٹایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اس کے حوالے بے شمار مستند کتابوں سے ہیں۔ تو میں کوئی بھی کام جو ہے
کرتا ہوں تو اس کا میرے ذہن میں حافظے میں مطالعہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کام میں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں کہ لوگ ہمیشہ ان لوگوں کے فین ہوتے ہیں کہ جو صرف باتیں کرتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں جو لوگوں کو کوئی کام دے۔ تو آپ یہ سمجھ لیں یہ میں آپ کو کام دیتا ہوں کہ حوالے آپ خود ڈھونڈیں، نیٹ کے اوپر کتابیں بھری پڑی ہیں، اور آج کل تو علم آپ کے انگوٹھے پر ہے، کلک کریں آپ کو جو کتاب چاہیے مل جائے گی، جو آپ کو روایت چاہیے، جو حدیث چاہیے، وہ ایک انگوٹھے کا کلک کریں اور آپ کتاب منگا لیں، حوالہ منگا لیں، حدیث منگا لیں۔ تو کچھ محنت آپ بھی خود کریں تاکہ آپ کے اندر بھی تھوڑی چاک چوبندی آئے، تھوڑی چستی آئے، اور تھوڑا آپ کا بھی وقت جو ہے دین کے کاموں میں لگے۔ تو در والے اور گھر والے، تو گھر والے کے برابر کبھی بھی در والے ہو نہیں سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس اس کے راوی ہیں کہ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گھر والے ہیں، ہم پر کسی کو قیاس مت کیا کرو۔ یعنی جو گھر والے ہیں ان کا مقابلہ در والے نہیں کر سکتے۔ اس کے ضمن میں ایک آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں کہ حضرت امام احمد بن حنبل جو 4 ائمہ میں سے آخری امام شمار کیے جاتے ہیں، ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹا رسول اللہ کے بعد تو سب کو پتہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو پھر ان کے صاحبزادے نے کہا، اچھا ابا ان کے بعد لوگوں میں کون افضل ہے؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا، بیٹا یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ تو کہا، اچھا ابا ان کے بعد تیسرے نمبر پہ سب سے افضل کون ہے لوگوں کے اندر؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ تو پھر صاحبزادے خود بے چین ہو گئے اور کہنے لگے، ابا تو اس میں علی کہاں ہے؟ میں نے پوچھا کہ رسول اللہ کے بعد لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے کہا ابو بکر، پھر کہا کہ حضرت عمر، پھر کہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم، تو علی کہاں ہیں؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل مسکرا دیے اور فرمانے لگے، بیٹا تو سمجھا ہی نہیں بات کہ حضرت علی کا شمار تو ان میں کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت علی تو گھر والے ہیں، اور حضرت علی پر کسی کو بھی آپ قیاس نہیں کر سکتے۔ یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم گھر والے ہیں، ہم پر کسی کو قیاس مت کیا کرو۔ لیکن آج کل ایک دوسرے کی دشمنی کی وجہ سے، ایک دوسرے کی برائی کی وجہ سے کہ ایک دوسرے کو ہم برا کہتے ہیں، ایک فرقے والا دوسرے فرقے کو برا کہتا ہے، اور ہر ایک نے ایک ایک کا ٹھیکہ لے لیا ہے۔ بریلوی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شان ہم بیان کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کا دھوکہ ہے، کیونکہ میں تمام فرقوں میں بیٹھتا ہوں تو میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہر کوئی اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، اگرچہ ان سب کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو بریلوی کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کوئی بیان کر نہیں سکتا۔ اسی طرح سے اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ حدیث کے معاملے میں کوئی آگے ہے نہیں، کہ ہم ٹھوک بجا کے ہر حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ دیوبند کہتے ہیں کہ توحید میں ہمارا معیار جتنا بلند ہے وہ کسی اور فرقے کا نہیں ہے۔ اسی طرح سے اہل تشیع کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے اہل بیت کا جو ہے ہم نے ذمہ اٹھایا ہوا ہے کہ ہم اہل بیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، اور یقین کریں سب اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن ایک دوسرے کے بغض و کینہ کی وجہ سے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ہے کوئی صحابہ کو اوپر لے آتے ہیں، کوئی جو ہے اہل بیت کے فضائل جب بیان کرتے ہیں تو اس میں پھر غلو کر جاتے ہیں۔ یہاں بھی غلط ہے، غلو نہیں کرنا چاہیے، جس کا جو مقام ہے اس کی حد تک رکھو۔ لیکن یہ بات تو مسلمہ ہے کہ اہل بیت کو کبھی بھی کسی پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے سورہ الاحزاب کے اندر آیت نمبر 32 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی ازواج امہات المومنین، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو یہاں تک کہ تم طہارت و پاکی اختیار کرو۔ تو آپ نے غور کیا کہ امہات المومنین
عورتیں ہونے کے باوجود عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں، کیونکہ وہ نبی کی گھر والی ہیں۔ اب اس سے ایک قدم اور آگے بڑھی ہے، یہ اہل بیت کی ابتدا ہو رہی ہے، یعنی گھر والوں کی بتا رہا ہوں میں آپ کو، کہ وہ عورتیں ہونے کے باوجود ہم سب کی ماں ہیں، نبی کی گھر والی ہیں، تو لہٰذا وہ عام عورتیں نہیں ہیں۔ اب عام عورتوں پہ ان اہل بیت کو، گھر والوں کو جو ہے امہات المومنین کو، عام لوگوں پہ، عام عورتوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکے گا۔ اب اس سے آگے بڑھیے کہ اہل بیت گھر والے یا چادر والے۔ دیکھیں امہات المومنین گھر والی ہیں، اہل بیت ہیں، لیکن ایک وقت ایسا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونی چادر اوڑھے ہوئے تھے، تو سامنے سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، آپ نے ان کو اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ پھر سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرا علیہ السلام تشریف لے آئیں، آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا۔ پھر مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے ان کو بھی اپنی چادر میں لے لیا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ، کیا میں بھی اس چادر کے اندر آ جاؤں؟ کیا میں اہل بیت نہیں؟ تو آپ نے انہیں اشارے سے منع کر دیا کہ تم جہاں ہو وہاں خیر سے ہو، اس کے اندر چادر میں آنے کی ضرورت نہیں۔ اور آپ نے چادر میں ان کو چاروں کو لے کے، پانچویں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے، اور آپ عرض کر رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ تو اب آپ خود سوچیں کہ پہلے ازواج مطہرات کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو کیونکہ تم نبی کی گھر والی ہو، اور یہاں پر پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مزید اور جو ہے بتایا کہ اہل بیت میں سے خاص میرے ہم یہ پانچوں ہیں، کہ ان میں ام سلمہ امہات المومنین حضرت ام سلمہ عرض کرتی ہیں کہ میں بھی اس کے اندر آ جاؤں، تو آپ ان کو منع کر دیتے کہ نہیں، تم جہاں پر ہو وہاں خیر سے ہو، اس کے اندر آنے کی، چادر میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، کہ اللہ یہ میری اہل بیت ہیں اور یہ میرے خاص ہیں۔ پھر ان پنجتن کے بعد حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تمام اہم معاملات کے اندر جو رازداری کی باتیں ہوتی تھیں، اپنے تمام اہل بیت میں سے حضرت علی علیہ السلام کے علاوہ کسی کو شریک نہیں فرماتے تھے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔